السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 261 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لہم کے لام کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے واللام فی لہم سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ میں جو لہم ہے اور اس کی ترکیبی وضاحت چونکہ ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے، تو لہم کے اندر لام کس لیے ہے، اور پھر بندہ اپنے اعمال پر یا عمل صالح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر کا مستحق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس حوالے سے بھی ہم بات پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر کا ثواب کا وعدہ فرمایا ہے یا مختلف جگہوں پہ یہ خوشخبریاں دی ہیں، تو وہ کس شرط سے ہیں، مقید ہیں، اس حوالے سے بھی ہم کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں واللام فی لہم تدل علی استحقاقہم ایاہ، اور جو لہم میں لام ہے یہ دلالت کرتا ہے مومنین کے جنت کے مستحق ہونے پر، لِأَجَلِ مَا ترتب علیہ من الایمان والعمل الصالح، اس ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جس پر جنت کی بشارت کا ترتب ہے۔ لا لذاتہ فإنہ لا یکافئ النعم السابقۃ فضلا عن ان یقتضی ثوابا وجزاء فیما یستقبل، اور یہ جو مومنین کا مستحق ہونا ہے محض ذات ایمان اور ذات عمل صالح کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان و عمل صالح سابقہ نعمتوں ہی کی مکافات نہیں کر سکتا، یعنی یہ سابقہ نعمتوں کو ہی کافی نہیں ہے، چہ جائے کہ آئندہ مستقبل میں کسی ثواب کا تقاضا کرے، بل بجعل الشارع ومقتضى وعده تعالى لا على الاطلاق بل بشرط ان یستمر علیہ حتی یموت، بلکہ یہ استحقاق جنت مومنین کا محض شارع کے ٹھہرا دینے اور وعدہ کر لینے کے نتیجے میں ہے، اور یہ شارع کا جو وعدہ ہے وہ بھی علی الاطلاق ان کے جنت کے مستحق ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ بندہ ایمان و عمل پر قائم رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِقَوْلِهِ تعالی، اور موت آئے تو وہ مومن ہو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہ جو اپنے دین سے پھر جائے تو مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وقولہ تعالی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ واشباہ ذالک، اور اس کی مثل اور بھی کئی ایک آیات ہیں۔ وَلَعَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يقید ہاہنا
استغناء بها، اور شاید کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس کی قید نہیں لگائی بقیہ آیات کی وجہ سے اس سے بے نیازی کی باعث۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے ان لہم جنات، کہ بے شک مومنین کے لیے باغات ہیں۔ یہاں جو لہم میں لام ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مومنین جنت کے مستحق ہیں۔ اب وہ جو جنت کے مستحق ہیں تو وہ اس استحقاق کی وجہ کیا ہے؟ تو ویسے تو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس استحقاق کا ترتب ایمان اور عمل صالح پر ہے، اس لیے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان و عمل صالح اس استحقاق کا سبب ہو، یعنی ان کے مستحقین جنت ہونے کا یہی سبب ہو کہ یہ ایمان بھی لے آئے اور یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں بلا واسطہ سبب نہیں ہیں، بلکہ واسطے سے یہ سبب بنتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ لال ذاتی نفس ایمان نفس عمل صالح کہ یہ سبب بن جائے کہ اب جنت لازم ہی ہوگی، جیسے کہ بعض معتزلہ ایسا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جو اعمال صالحہ ہے اور ایمان ہے، یہ عمل صالح اور ایمان اس طرح سے سبب بھی استحقاق جنت بنے کہ اللہ نے ان کے ہونے پر جنت کے استحقاق کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ فرما دیا کہ جو مومن ہوگا، نیک عمل کرے گا تو اس کو جنت عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس کے وعدے کی وجہ سے یہ چیزیں بھی اب سبب بن گئی مستحق جنت ہونے کے لیے، ورنہ نفس ایمان نفس عمل سے کسی پہ جنت لازم ہو قطع نظر اللہ کے وعدے کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نفس اعمال اور نفس عمل یہ تو ان سابقہ نعمتوں کی جزا بھی نہیں بن سکتے جو بندے کو پہلے سے میسر ہیں، جیسا کہ ہم نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی میں یہ بات کی تھی کہ بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت کی وجہ سے، جب لعلکم تتقون کی بات آئی تھی تو وہاں یہ بات تھی کہ جو بندہ ہے وہ اپنی عبادت کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا، چونکہ بندے نے تو اپنا اجر پہلے ہی گویا اس سے کہیں زیادہ لیا ہوا ہے۔ اس کی سانسیں چلتی ہیں، اس کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں تو یہ بغیر اس کے کسی عمل کے ملی ہے۔ اس کے اعمال تو صرف سابقہ نعمتوں کا کفارہ بھی نہیں بن سکتے، چاہے جائے کہ مستقبل میں بھی یہ نئی نئی نعمتیں مانگے تو یہ اللہ کا وعدہ فرما دینے کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے اگر یہ ایمان والا ہو اور عمل صالح کرے۔ اور پھر اس میں ایک شرط یہ ہے، بل بشرط سے قاضی صاحب نے بیان کیا کہ یہ جنت کا مستحق تب ٹھہرے گا جب یہ اس شرط پر رہے کہ مرتے وقت اسے ایمان نصیب ہو۔ یعنی اگر یہ مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہوا اس کو تو پھر یہ بندہ جو ہے وہ جنت نہیں جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اپنے دین سے پھر گیا، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں، تو یہی وہ لوگ ہیں، یعنی وہ اپنے دین سے پھر گئے اور اسی حالت میں مر گئے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو گئے۔ تو مطلب مرنے پر دیکھا جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم حدیث پاک میں بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حالانکہ وہ سید المعصومین ہیں، ان سے خطا کا ہونا ناممکن ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ ایمان جو ہے اور عمل صالح اسی پر موت بھی ضروری ہے۔
اور پھر ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے کہ جی جب یہ ایسی خاص قید تھی تو یہاں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہاں پہ یہ بات کی جاتی کہ الا ان یموتوا ان لہم جنات، کہ وہ مر جائیں یہاں تک کہ تو پھر اس کے پاس ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ کہتے ہیں اصل میں باقی جو آیات ہیں یا دیگر صورتیں ہیں وہاں یہ قید چونکہ وافر مقدار میں موجود ہے، اس لیے یہاں اس سے وہ استغنا سمجھا گیا اور ضرورت نہ سمجھی گی، یہاں اس کا ذکر نہیں کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لہم میں لام کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کس معاملے پر پیش کی گئی، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔